بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ گزشتہ سبق میں بلکہ دو سبقوں میں اہل بدعت کی من گھڑت تقسیم کہ بدعت حسنہ کا عنوان قائم کر کے انہوں نے اپنی من چاہی بدعات کو جائز قرار دینے کی ناکام کوشش کر رکھی ہے۔ اس کے رد پر چند قرآن کریم کی آیات، احادیث اور اقوال صحابہ اور بعض بزرگوں کے حوالہ جات بطور تائید کے پیش کیے گئے، جس سے یہ بات عیاں ہوئی کہ کوئی دین اسلام میں بدعت شرعی یعنی جسے شریعت بدعت کہتی ہے وہ بدعت ہو کر حسنہ نہیں بن سکتی۔ سب بدعات شرعیہ جو ہیں وہ سب گمراہی، باعث ضلالت، ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہیں۔ دین اسلام سے انحراف، نافرمانی اور بغاوت پر مبنی ہے۔ آج کے سبق میں بھی اسی عنوان رد البدعات پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ دراصل آیات کافی ساری آپ نے دیکھ لی، سن اور سمجھ لی ہیں۔ بعض احادیث کو ذکر کرنا ضروری ہے، تو احادیث کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی بھی ایک آدھ آیت وہ بھی ذکر کرنی لازم ہے کہ عنوان ہے درس قرآن کا۔ یہ جو دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں پہلے پارہ سے سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 58 اور 59، اس میں بھی اہل بدعت کا اور بدعت کا رد ہے، لیکن انداز ذرا مختلف ہے۔ اس پر عنوان اور اصول یہ ہے کہ قرآن کریم نے جتنی آیات میں
پہلی امتوں کے اہل بدعت کا ذکر کیا، اس آخری امت کے نہیں، پہلی امتوں کے اہل بدعت کا ذکر کیا، ان کی بدعت کو ذکر کر کے اس پر رد کیا۔ تو وہ آیات بھی بدعت اور بدعت کرنے والوں پر رد ہیں کہ جس طرح پہلی قوموں نے، سابقہ امتوں کے اہل بدعت نے دین کو بدلا، اس میں من چاہی انہوں نے قول، عمل، عقیدے اختیار کیے، بدعات کا ارتکاب کیا، تو اللہ نے ان پہ اپنا غضب اور عذاب نازل کیا۔ تو اس امت کے اہل بدعت کے لیے بھی اس میں نصیحت اور عبرت ہے کہ اگر تم بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدلو گے، بدعت کرنے والا دین کو کیا کرتا ہے؟ بدلتا ہے۔ اگر تم بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، شریعت کو بدلو گے تو تم پر بھی دنیا میں یا آخرت میں تو یقیناً وہی عذاب مسلط کر دیا جائے گا جو پہلی امتوں کے اہل بدعت نے بدعت کا اختیار کیا راستہ، تو ان کو اس عذاب نے آ لیا تھا۔ لہٰذا اس اللہ کی پکڑ اور عذاب سے بچو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہ بدلو۔ آپ یہ بات تو سن چکے ہیں کہ بدعت عقیدے میں بھی ہوتی ہے کہ اہل بدعت بناوٹی عقیدے وہ اختیار اور جاری کرتے ہیں، قول میں بھی ہوتی ہے کہ اپنی زبان اور قول کے اندر اللہ کے دین کے خلاف کہنا اور اس کو بدلنا، یہ بھی قول بدعت والا ہے، اور عمل، فعل وہ بھی بدعت والا ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں بدعات میں داخل ہیں جو دین سمجھ کر اختیار کی جائیں اور دین میں اس پر کوئی ثبوت موجود نہ ہو۔ ان آیتوں میں اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ، بنی اسرائیلی۔ یہ آیت آگے اصل سمجھ آئے گی حدیث کے ساتھ، پر فی الحال اس کا معنی دیکھ لیجئے کہ اس میں مضمون کیا آ رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ، کرو معنی، اور جب، قُلْنَا، ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، قریہ بستی، اس بستی میں بنی اسرائیلیوں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا، پس کھاؤ، مِنْهَا، اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جہاں سے تم چاہو، جو چاہو، بستی میں داخل ہو جاؤ، وہاں میں اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، روزی رزق کی چیزیں موجود ہیں، کھاؤ، میں اللہ نے تمہیں عطا کر رکھی ہیں۔ لیکن اللہ نے دو حکم دیے، اس بستی میں جب داخل ہونا ہے، شہر میں داخل ہونا ہے تو دو چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ ایک اللہ نے حکم دیا وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو وہ دروازے سے۔ پرانے دور میں شہروں کے اردا گرد مخصوص دروازے بنے ہوتے تھے، اب بھی کئی شہروں میں وہ نشانات باقی ہیں۔ خوشاب میں جائیں تو خوشاب میں وہ پہلے دور کے دروازے اب بھی موجود ہیں، قلعے۔ تو ان کے شہر میں داخل ہونے کے لیے بڑے بڑے مین دروازے بنے ہوتے تھے۔ فرمایا اس بستی میں داخل ہو وہ، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اس انداز سے کہ جب دروازے سے داخل ہونا ہے تو ایک تو سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، کیا معنی؟ جھکتے ہوئے، وہ سجدہ نہیں جو نماز میں کرتے ہو، وہ سجدہ کرتے ہوئے تو آدمی آگے چل سکتا بھی، معنی ہے جھکتے ہوئے، عاجزی سے، جھکتے ہوئے عاجزی سے، تواضع سے تم داخل ہو وہ۔ نمبر دو، وَقُولُوا، اور کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، بخش دے اللہ ہماری گناہوں کو، نغفر لکم خطایاکم، کہ تم نے مغفرت اور بخشش طلب کرنی ہے اپنی خطاؤں پر اور گناہوں پر۔ کتنے کام ذمہ لگائے؟ دو۔ فرمایا یہ کرو گے اور کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہو جاؤ
تو فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، یہ کام کرو گے تو میرے ہاں محسن بن جاؤ گے، اخلاص والے، نیکوکار۔ تو میں اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ایسے نیکوکار لوگوں کو سنزیدو، ہم عنقریب اور زیادہ نعمتیں بھی عطا کریں گے۔ یہ اللہ نے ساتھ وعدہ بھی کیا، لیکن فرمایا جب وہ لوگ بنی اسرائیلی داخل ہونے لگے تو فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس بدل ڈالا ان ظالموں نے، ان ظالم لوگوں نے، قولاً وہ قول، وہ بات، کون سی؟ وہ قولو حتتن، کہنا تھا حتتن، اس کو انہوں نے بدل ڈالا، غیر الذی، سوائے اس کے، قیل لہم، کہ ان کو کہا گیا تھا، کہا گیا تھا حتتن، کہتے ہوئے داخل ہونا ہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، لیکن انہوں نے اس قول کو کیا کر دیا؟ بدل ڈالا۔ یہاں پر صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا قیل لبنی اسرائیل، کہا گیا بنی اسرائیل سے، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتۃ، دروازے سے داخل ہونا ہے تو جھکتے ہوئے اور حتۃ کہتے ہوئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فداخلوا، پس جب وہ داخل ہوئے تو یزحفون علی استاہہم، اپنے چوتڑوں کے بل الٹے داخل ہوئے، الٹا اکڑ کے، جھکتے ہوئے، سجدن داخل ہونا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے اس کہنے کو، حکم کو بدل ڈالا، الٹا کر دیا، اور پیچھے پاؤں الٹے چلتے ہوئے، چوتڑوں کے بل اس کا، اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتے ہوئے، الٹا تکبر اور غرور کی حالت میں استہزاء کرتے ہوئے اللہ کے حکم کا وہ داخل ہوئے۔ اور فرمایا دوسری بات، فَبَدَّلُوا، انہوں نے بدل ڈالا، کس چیز کو؟ وہ جو ان کو کہا گیا تھا قُولُوا حِتَّةٌ، حِتَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، انہوں نے حِتَّةٌ کہنے کی بجائے استہزاء اور مذاق کرتے ہوئے انہوں نے کہا اس لفظ کو بدل کر حبۃ فی شعرۃ، دانا فی شعرۃ، بال میں، یہ ایک انہوں نے مذاق کے طور پر کہا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 4479، 1 کم 80۔ تو اس میں صاف بات آ رہی ہے اللہ کے دونوں حکموں کو انہوں نے بدل ڈالا، حتۃ کی جگہ کہنے لگے حبۃ فی شعرۃ، اور سجدن جھکتے ہوئے گزرنے کی بجائے الٹا پیٹھ کے بل، الٹے پاؤں، چوتڑوں کے بل وہ داخل ہوئے، تکبر اور غرور کرتے ہوئے۔ اللہ فرماتے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس بدل ڈالا ان ظالموں نے، قولاً وہ قول اور وہ بات، غیر الذی، سوائے اس کے علاوہ کسی اور قول، یعنی حبۃ فی شعرۃ سے بدل ڈالا، قیل لہم، کہ کہا گیا تھا ان کو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَنزَلْنَا، کرو مانا، پس نازل کیا ہم نے، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اوپر ان ظالموں کے، رجزن، رسوا کرنے والا عذاب، رجزن، رسوا کرنے والا عذاب، من السماء، آسمان سے، کیوں؟ بما، بوجہ اس کے، بسبب اس کے کہ کانو وہ تھے، یفسقون، نافرمانی کرتے، فسق، نافرمانی، بغاوت کرتے تھے۔ اس آیت نے یہ جملہ دے دیا کہ جس قوم نے، یعنی بنی اسرائیلیوں نے، اللہ کے حکم کو، اللہ کے امر کو، اس کے دین کو بدل ڈالا، اللہ کے ہاں وہ اول تو ظالم ہے۔ اول کون ہے؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اول تو وہ ظالم ہیں، اور نمبر 2 بما کانوا یفسقون، وہ پرلے درجے کے فاسق بھی ہیں۔ یہ 2 فتوے لگائے قرآن نے ان پر، وہ ظالم ہیں اور فاسق ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جرم کیا ہے کہ انہوں نے فَبَدَّلَ الَّذِينَ، اللہ کے دین اور امر کو بدل ڈالا۔ اللہ نے حکم دیا اب بھی اطاعت رسول، اتباع رسول صلی اللہ
अलैहि वसल्लम का, प्यारे पैगंबर के उसवा हसना को हमारे लिए बेहतरीन नमूना करार दिया कि उस पर चलो, पैगंबर की नाफरमानी और बगावत से बचो। जो अहले बिदत हैं, इन्होंने अल्लाह के उस कहने और हुक्म को क्या कर दिया, बदल डाला। सुन्नत को बदला बिदत से, तौहीद को बदला शिर्क से, इस्लाम को बदला कुफ्र से, अल्लाह के दीन को बदल डाला। तो हर अहले बिदत वो इस आयत की रूह से जालिम भी है, फासिक भी है। और फअंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस्समाई बिमा कानू यफ़सुकून, वो अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक भी है। और जुर्म क्या है कि उन्होंने अल्लाह के दीन को क्या कर दिया, अल्लाह के दीन को बदला है। अब इस पर जरा सुनिए हदीस पाक, मजीद इस आयत का मजमून भी उसमें वाज़े होगा। कुरान करीम बंद कर लीजिए, लेकिन तवज्जो रखिए। ये हदीस इस मजमून में बड़ी असास और बुनियाद की हैसियत रखती है। इसमें बिदत का रद्द भी है और बिदती की अंजाम बद को भी जिक्र कर रही है ये हदीस। और इसका मजमून मुतवातिर है, इसका मजमून वाज़े और कती है, मुतवातिर है। और बहुत सारे सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से ये हदीस साबित है। आप तवज्जो करेंगे तो इसमें दीगर भी बहुत सारी कीमती बातें समझ आएंगी। सहाबी हैं हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नी फरतुकुम अलल हौज, आपने फरमाया परेशान नहीं होना मेरे उम्मतियों, इन्नी फरतुकुम अलल हौज, मैं तुमसे पहले हौज़े कौसर पे मौजूद हूँगा, तुम्हारा पेश राव हूँगा, तुमसे पहले वहां मैं मौजूद हूँगा, पहुंच जाऊंगा। और फरमाया मन मर्रा अलैया शारिबा, जो वहां पहुंचेगा मेरे पास तो मैं अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जाम भर के पिलाऊंगा। वमन शारिबा, और जिसको वहां से पीना नसीब हो गया तो लम यजमा आबादा, उसे फिर कभी भी प्यास नहीं सताएगी। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमहीद जिक्र की और उम्मत को बड़ी तसल्ली दी, सच्चे उम्मतियों को परेशान नहीं होना। इन्नी फरतुकुम अलल हौज, मैं तुमसे पहले वहां पहुंचूंगा, तुम्हारा पेश रो तुमसे पहले पहुंचने वाला हूंगा और तुम मुझे अपने से पहले वहां मौजूद पाओगे। मन मर्रा अलैया शारिबा, जो मेरे पास से वहां पहुंचेगा मैं उसको उससे जाम भर के पिलाऊंगा। जिसे पीना नसीब हुआ तो फिर कभी भी उसे प्यास, जन्नत में पहुंचकर भी प्यास नहीं सताएगी। जन्नत में जो मशरूबात पियोगे महज चस चावण वास्ते, लज्जत उठाने के लिए, सुरूर उठाने के लिए, वगरना प्यास ये नहीं सताएगी। ये हौज़े कौसर का एक जाम हमेशा के लिए काफी होगा, प्यास का बिल्कुल ये नामो निशा खत्म कर देगा। आगे सुनिए मकसूदी बात, फरमाया ला यारी दन्ना अलैया अक़वामुन आरिफुहुम व यारिफूननी, कुछ लोग आएंगे वहां हौज़े कौसर के करीब, वो मुझे पहचानेंगे, मैं उनको पहचानूंगा, यानी वो मेरे से निस्बत जोड़ेंगे और मुझे अपना नबी वो तस्लीम करेंगे। तो फरमाया करीब आएंगे, मैं मुंतजिर हूंगा, पास मेरे पहुंचे, मैं उन्हें जाम भर के पिलाऊं, हत्ता के करीब ही सुम्मा फिर यो हालु बैनी व बैनहुम, मेरे और उनके दरमियान एक पर्दा सा हायल कर दिया जाएगा, एक आड़ कायम कर दी जाएगी, यानी उनको मेरे तक पहुंचने से रोक दिया जाएगा। बाकी कोई दीवार या पर्दा कपड़े का हिस्सी वो नहीं लगाया जाएगा, मेरे तक पहुंचने से उन्हें रोक दिया जाएगा। जब मैं देखूंगा कि इन्हें रोक दिया गया है तो मैं कहूंगा फ़अक़ूलु, बस मैं कहूंगा इन्नहुम मिन्नी, ये तो मेरे मालूम होते हैं, ये तो मेरे उम्मती, मेरे से निस्बत ताल्लुक जोड़ने वाले, ये तो मेरे मालूम होते हैं। फरिश्तों इन्हें लाओ ना मेरे पास, जाम भर के पिलाऊं।
فیقالو، آگے سے فرشتے کہیں گے انک لا تدری، بڑی عام حدیث ہے، بڑے مسائل سمجھ آئیں گے انک، بے شک آپ اللہ کے پیغمبر، لا تدری اے لا تعلم، آپ نہیں جانتے، لا تدری آپ نہیں جانتے، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں آپ نہیں جانتے، ماں کے کیا، احدثو انہوں نے بدعات گھڑی اور نکالی ہیں، بعدہ کا آپ کی وفات طیبہ کے بعد، بعدہ کا اے من بعد موتی کا، آپ کی موت کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، ما احدثو، احداث بدعات، یہ انہوں نے کیا کیا نکالی ہیں، آپ کے دین کو انہوں نے بدلا ہے، تو آپ اس کے بارے میں لا تدری نہیں جانتے، کیوں؟ آپ تو دنیا چھوڑ کر چلے گئے، یہ واقعہ آپ کی وفات کے بعد کا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں یہ سنوں گا فَأَقُولُ، پس میں فرماؤں گا سُحْقًا سُحْقًا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، چخے چخے، یہ ٹھیک ہے، پنجابی میں یہی الفاظ ہے، اور صحیح اس کی یہ منظر کشی کرتے ہیں، سُحْقًا سُحْقًا، دوری ہو دوری ہو دوری ہو، لمن، واسطے اس کے، غیر بعدی، جس نے میرے بعد دین کو غیرہ، بدل دیا، تغیر تبدل لفظ بولتے ہو، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ خیر، اس پر بحث کرتے ہیں، ذرا مزید سنیے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 6584، مسلم میں حدیث نمبر 5968، مشکات میں حدیث نمبر ہے 5571۔ لیکن یہی حدیث یہ تھی حضرت سہل بن سعد سے رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر بعض صحابہ سے بھی یہی حدیث ذرا مختلف الفاظ کے ساتھ، مضمون یہی ہے، خلاصہ اور مقصودی مقام یہی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ دیگر صحابہ سے بھی یہ مروی ہے، ذرا سنیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، یہ دوسرے صحابی، حضرت عبداللہ بن عباس، پہلی حضرت سہل بن سعد سے رضی اللہ عنہما، قال، فرماتے ہیں، قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ہمارے درمیان مسجد میں کھڑے ہوئے، یخطب، خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، تقریر اور واعظ فرمانے کے لیے آپ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں فرمایا فقال، پس آپ نے فرمایا، انکم محشورون حفاتن عراتن غرلا، انکم محشورون، بے شک تم قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے جمع کیے جاؤ گے، میدان محشر میں جمع کیے جاؤ گے، کس حالت میں؟ حفاتن، ننگے پاؤں، زندہ کر کے جب میدان محشر میں پہنچو گے، حالت کیا ہوگی؟ ننگے پاؤں، کوئی جوتی نہیں ہوگی پاؤں میں، عراتن، بے لباس، ننگے جسم، جسم پر کوئی کپڑا لباس نہیں ہوگا، غرلا، اور فرمایا بے ختنہ، بغیر ختنے کے تم وہاں پہنچو گے۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت کا جملہ ذکر کیا، 17ویں پارہ سے سورۃ الانبیاء کی آیت 104 کا، فرمایا جیسا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ابتدا ان اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس حالت اور کیفیت پر، نعیدہ، اسی حالت پر قیامت کے دن دوبارہ لوٹائے جاؤ گے، نعیدہ، تمہارا اعادہ ہوگا، اسی حالت پر لوٹائے جاؤ گے۔ جب آدمی پیدا ہوا تو پاؤں میں کوئی جوتی، جسم پر لباس، مردوں کا ختنہ نہیں تھا، تو اسی کیفیت پر اٹھائے جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا، ان اول الخلائق یکسا یوم القیامت ابراہیم، سب بے لباس ہوں گے میدان معاشر میں، اور پھر جنت کا لباس قیامت کے دن سب سے پہلے میرے دادا پیغمبر حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء میں سے سب سے پہلے اللہ کی توحید کی خاطر جسے بے لباس دنیا میں کیا گیا وہ حضرت ابراہیم ہی تو ہے۔ جب انہیں آگ کا چیخا جلا کر
नमरूद ने उस पिंगूड़े में बिठाया कि अभी इधर से इसको रस्सा काट देंगे और आग में डाल देंगे, फेंक देंगे। तो वहां मुफस्सिरीन मुअर्रिखीन अहले सियर लिखते हैं कि हजरत इब्राहीम का उन जालिमों ने लिबास भी उतार दिया था। तो हजरत इब्राहीम ने आंखें बंद कर ली कि मेरी अपनी शर्मगाह पर भी मेरी नजर ना पड़े। इतना कमाल था शर्मो हया का। तो अल्लाह के दीन और तौहीद की खातिर अल्लाह के पैगंबर को बेलिबास किया दुनिया में जालिमों काफिरों ने। तो आप फरमाते अल्लाह उसका बदला और सिला अता करेगा कि क़यामत के दिन तमाम इंसानों में सबसे अव्वल युक्सा यौमल क़ियामा इब्राहीम, हजरत इब्राहीम को क्या किया जाएगा? लिबास पहनाया जाएगा। आगे सुनिए मकसूदी जुमला। आप फरमाते हैं व इन्नहु सयुजाउ बिरिजालिम मिन उम्मती, फिर मेरे पास वहां हौज़े कौसर के करीब कुछ मर्दों को, कुछ लोगों को लाया जाएगा। वो होंगे मिन उम्मती, मेरी उम्मत के लोग, मेरी उम्मत के। बस करीब ही पहुंचेंगे कि फयुखज़ु बिहिम ज़ात शिमाल, उन्हें बाएं तरफ जहन्नम की तरफ फरिश्ते लेकर के हाँकने लगेंगे, खींचने लगेंगे। तो फ़अक़ूलु या रब्बी, मैं कहूँगा ऐ मेरे रब, उसहाबी अस्हाबी ऐ उम्मती, ये तो मेरे साथी और उम्मती मालूम होते हैं, इन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है? तो फ़यक़ूलु, आगे से जवाब मिलेगा इन्नका ला तदरी, वही जुमला जो पहली हदीस में आया, इन्नका ला तदरी, बेशक आप नहीं जानते, मा अहदसू बादा का, मा अहदसू बादा का, कि आपकी वफात तैयबा के बाद इन्होंने क्या क्या बिदअतें घड़ी, निकाली और ईजाद की। आप फरमाते हैं जब ये जुमला मैं सुनूंगा कि ये तो अहले बिदअत हैं, मेरी वफात के बाद इन्होंने मेरे दीन को बदला, फ़अक़ूलु, बस मैं कहूंगा कमा क़ाल अल अब्दुस सालिह, कमा क़ाल अल अब्दुस सालिह, उस तरह कहूंगा जिस तरह मेरे भाई अल्लाह के सालिह बंदे ने अल्लाह के सामने कहा। वो सालिह बंदे से मुराद हजरत ईसा बिन मरियम है अलैहिस्सलाम। वो सूरह मायदा का आखिरी रुकू है। इस पर क़यामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, बनी इसराइली भी आएंगे अल्लाह के सामने। तो अल्लाह बनी इसराइलियों से फरमाएगा तुम ये क्यों मेरे सिवा अपने पैगंबर हजरत ईसा की सोरो पुकार करते रहे, उसकी मां मरियम को सोरते पुकारते रहे? तो आगे से बनी इसराइली झूठ बोलेंगे, कहेंगे हमें तो खुद हजरत ईसा कहकर गया है कि अल्लाह के सिवा, अल्लाह के साथ साथ हमें भी मां बेटे को इलाह और माबूद बनाए रखना। अपने पैगंबर पे ये झूठ बोलेंगे। तो अल्लाह करीम हजरत ईसा से पूछेंगे उनका उज़र पूरा करने के लिए, वगरना अल्लाह को तो सब कुछ का पता है क्या है क्या नहीं। अल्लाह हजरत ईसा से पूछेंगे कि आए मेरे ईसा पैगंबर अंता कुलता लिन्नास, क्या तूने अपने लोगों को, बनी इसराइलियों को, कौम को कहा कि इत्तखिजूनी व उम्मिया इलाहैनी मिन दूनिल्लाह, कि मुझे और मेरी मां मरियम को अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा माबूद बना लेना? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां हकीकत हाल को बयान करेंगे, अपनी सफाई देंगे, लंबा मजमून है। और आखिर पे हजरत ईसा जुमला कहेंगे या अल्लाह फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्त अंता रक़ीबा अलैहिम व अंता अला कुल्ली शैइन शहीद। या अल्लाह जब तक मैं अपनी कौम में रहा तब तक तो इन्होंने कोई ऐसी बातें नहीं की, तब तक तो मैंने इनके सर पे वो आसाए कलीम, डंडा शरीफ सवार करके रखा, इन्हें कुफ्र और शिर्क की तरफ नहीं जाने दिया, तेरे सिवा कोई और इलाह और माबूद नहीं बनाने दिया। लेकिन जब तूने मुझे जिंदा आसमानों पर क्या कर लिया था, उठा लिया था, उसके बाद कुंता अंता अल रकीबा अलैहिम व अंता अला कुल्ली शैइन शहीद। कौम वालों ने क्या किया क्या नहीं किया, तेरी खालिस इबादत करते रहे या नहीं, मैं ईसा और मेरी मां मरियम को पूजते रहे या नहीं, ये मुझे कुछ इल्म नहीं। या अल्लाह फिर उसके बाद तू ही इनमें
موجود اور حاضر و ناظر ہے، اور تیرے ہی سب کچھ علم میں ہے، تو ہی ان پر نگران ہے، میں عیسیٰ کو کچھ معلوم نہیں۔ یہی حضرت نبی علیہ السلام سے معاملہ پیش آئے گا تو آپ فرماتے ہیں میں بھی یہی جواب دوں گا، کما قال العبد الصالح، یا اللہ جب تک میں اپنی امت میں زندہ رہا تب تک تو نگرانی کرتا رہا، جب تو نے مجھے موت دے دی، دنیا سے اٹھا لیا اور میں عالم برزخ میں چلا گیا، اس کے بعد میری قوم اور امت کیا کرتی رہی؟ سنت پر رہی، بدعات کو اختیار کیا اور جاری کیا، اللہ اس کا مجھے کوئی علم نہیں، ان میرے چلے جانے کے بعد انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، اس سب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو اس حدیث میں بھی یہی جملہ آ رہا ہے، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، یہ ہمارے سبق کا اصل جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی یہی کہوں گا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یہ حدیث بھی بخاری میں حدیث 6526 اور مسلم میں بھی 7201۔ اسی مضمون کی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، یہ تیسرا راوی ہے، بخاری میں حدیث نمبر ہے 7049، مسلم میں 5978، اور یہی مضمون کی حدیث حضرت ام سلمہ زوج النبی، نبی علیہ السلام کی زوج محترمہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے، وہ بھی اسی طرح کے مضمون کی حدیث نقل بیان کرتی ہیں، مسلم شریف میں حدیث نمبر 5974 اور نمبر 5 حضرت انس بن مالک، ذرا یہ حدیث سنیے گا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، نبی علیہ السلام ایک دن خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے، بین اظہرنا اذ اغفا اغفاءتن، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نیند سی کیفیت طاری ہو گئی، جیسے آدمی کو اونگ آتی ہے، نیند سی کیفیت طاری ہوئی کہ وحی کا نزول شروع ہوا۔ جب وحی کا نزول شروع ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تو تنہائی اختیار کرتے اور آپ سر مبارک جھکا لیتے، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وحی کا اس قدر بوجھ ہوتا کہ اللہ کا کلام آیا ہے، وحی کا بوجھ ہوتا کہ سردیوں کے موسم میں بھی ہم نے دیکھا جب وحی آئی نبی علیہ السلام کی پیشانی مقدس پہ پسینہ کے قطرے چمکنے لگے، ظاہر ہونے لگے اس وحی کے اثر اور جلال کی وجہ سے۔ فرماتے تھوڑی دیر آپ پر یہ اونگ سی کیفیت، نیند سی طاری ہوئی، ہم سمجھ گئے کہ وحی کا نزول شروع ہو رہا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے نیا پیغام اور ہدایت نامہ آیا۔ جب وحی مکمل ہو گئی تو ثم رفع رأسہ، نبی علیہ السلام نے سر مبارک اٹھایا اور دیکھا صحابہ کی طرف متبسمن، اور دیکھ کر آپ نے تبسم فرمایا، مسکرائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، حضرت انس فرماتے ہیں فقلنا، ہم نے عرض کی ما اضحکک یا رسول اللہ، کیوں ہنس رہے ہو، کیوں مسکرانے لگے ہو، کیا رب کی طرف سے کوئی پیغام آیا؟ قال، آپ نے فرمایا انزلت علی آنفا سورۃ، مجھ پر ابھی ابھی ایک قرآن کی سورت نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کی عظمت اور ان کے مقدر کو دیکھو، کیسا رب نے انہیں ماحول اور کیسا اللہ کریم نے انہیں سما نصیب کیا، کیسا ماحول، وحی کا نزول ہے، پیارا پیغمبر سامنے موجود ہے اور ابھی ابھی قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی، اللہ کے محبوب کون سی سورت، ذرا ہمیں پڑھ کر سناؤ۔ فقرأ، پھر آپ نے پڑھا، سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تلاوت کے آداب میں سے ہے۔ ایک ادب قرآن نے بتلایا اور دوسرا اس حدیث نے بتلایا۔ قرآن نے کون سا بتلایا؟ اعوذ باللہ۔ کون سا بتلایا؟ سورہ نحل میں اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن کی قرات و تلاوت کرنے لگو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اور حدیث میں یہ تعلیم آ رہی ہے
کہ آپ نے اس سورت کی تلاوت سے پہلے کیا پڑھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آگے آپ نے سورت پڑھی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ ابھی ابھی فرمایا سورت نازل ہوئی، آپ نے اس کی تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اتدرون مل کوثر، میرے صحابہ جانتے ہو یہ رب نے جو مجھے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، انا اعطیناک یہ کوثر کیا ہے؟ اتدرون، کیا تم جانتے ہو؟ فقلنا، حضرت انس کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، آپ کی موجودگی میں اور ہوتے ہوئے ہمیں مجال کیا کہ ہم کچھ عرض کر سکیں۔ قال، آپ نے سمجھایا کہ کوثر کیا ہے، آپ نے فرمایا فإنہ نہر، یہ ایک اصل جنت میں نہر ہے کوثر، اس نہر کا نام کیا ہے؟ کوثر، کثرت سے کوثر۔ اور فرمایا وعدنی ربی، اس کوثر کا اللہ نے، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، سبحان اللہ، اس کا مجھ سے وعدہ میرے رب نے کر رکھا ہے، علیہ خیر کثیر، اور اس میں اللہ نے اس پر بہت بھلائیاں رکھی ہیں، بڑی خیر رکھی ہے، ہوا حوض تارد علیہ امتی یوم القیامہ، سبحان اللہ، وہ جو جنت میں کوثر ہے نا، نہر کوثر ہے، اس سے ایک شاخ ندی نالا نکلتا ہے جو میدان قیامت، میدان معاشر میں آئے گا، اور وہاں حوض بنا ہوا ہے، جسے اپنی بولی میں ہم کہتے ہیں گڑا سا، حوض بنا ہوا ہے تالاب نما، اس کوثر نامی نہر جو جنت میں ہے، اس کا پانی وہ اس تالاب میں اور حوض میں آتا ہے، تو وہاں حوض کوثر، اس کو کہتے بھی کیا ہے؟ حوض کوثر۔ اس کوثر نہر سے جو پانی اور مشروب آیا، اس کا حوض جو بنا ہوا ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور وہ حوض کوثر آپ کو عطا کیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہوا حوض، وہ جو حوض ہے اس کوثر کا، نہر کا، جس میں اس کا وہ مشروب آئے گا، تارد علیہ امتی یوم القیامہ، اس سے میری امت قیامت کے دن پیے گی، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اس سے پیے گی۔ اس کا دوسری حدیثوں میں بڑا تعارف ہے کہ اس کا جو مشروب ہوگا دودھ سے زیادہ سفید، اس کا جو مشروب ہوگا شہد سے زیادہ میٹھا، اور فرمایا یہاں آنیتہ عدد النجوم، اس کے برتن، پیالے، گلاس آسمان کے ستاروں کی طرح اور ان کی تعداد میں ہوں گے، جیسے وہ بے شمار ہیں، کسی کے شمار میں نہیں ہیں، ایسے ہی اس کے برتن اور گلاس، پیالے جو ہوں گے بے شمار ہوں گے، اور اسی طرح چمکدار اور روشن جیسے آسمان کے ستارے، اور عظمت کے لحاظ سے بھی آپ فرماتے ہیں یہ حوض کوثر پہ مجھے حقوق دیے جائیں گے، اور میری امت کے افراد وہ آئیں گے، میں انہیں پلاؤں گا، حتیٰ کہ چلتے چلتے فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، ان پینے والوں سے ایک کو کھینچ لیا جائے گا۔ دوسری حدیثوں میں زیادہ لوگوں کا تذکرہ، یہاں ایک فرد واحد کا ذکر، اس کو کھینچ لیا جائے گا، اس کو نہیں پینے دیا جائے گا۔ فَأَقُولُ رَبِّ، میں کہوں گا اے میرے رب، اِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي، یہ تو میرا امتی کہلواتا ہے، یہ تو میرے کلمے پڑھتا ہے، یہ میرا امتی کہلواتا ہے۔ فَيَقُولُ، آگے سے فرمایا جائے گا، ما تدری ما احدثت بعدک، ما تدری، آپ نہیں جانتے، ما احدثت بعدک، اے من بعد موتی کا، آپ کی موت کے بعد اس نے کیا کیا بدعتیں نکالی، جاری کی، خوشی غمی کے موقع پر بدعات پہ رہا، آپ اس کو نہیں جانتے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں یہی کہوں گا، اس کے لیے دوری ہو، دوری ہو، اس کو لے جاؤ۔ یہ حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں، اور حدیث نمبر ہے 894۔ اسی طرح کی حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، بخاری میں حدیث نمبر ہے 7050، اور اس کے علاوہ بھی حدیث الفاظ اس کے مختلف ہیں،
اور مضمون اور مقصودی جملہ ایک ہے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ محبوبم نہیں جانتے آپ کے بعد ان اہل بدعت نے کیا کیا بدعتیں نکالی، کیا کیا انہوں نے آپ کے دین کو بدلا اور تبدیل کیا، تو آپ اس چیز کو نہیں جانتے۔ ایک حدیث میں آ رہا ہے لمن غیر بعدی، آپ فرمائیں گے اس کے لیے دوری ہو، دوری ہو جس نے میرے بعد میرے دین کو غیرہ، اس کا تغیر کر دیا، بدل دیا۔ اور بخاری ہی کی دوسری حدیث میں صاف طور پہ یہی لفظ بدل آ رہا ہے، لمن بدل بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدلا۔ اول تو اس آیت سے ذرا اس کو فٹ کیجئے، وہاں بھی جرم کیا تھا؟ فبدل الذین ظلموا، انہوں نے اللہ کے کہنے کو بدلا، دین کا حکم اور امر الہی کو بدلا۔ اور یہ ہے لمن بدل بعدی، لمن غیر بعدی، اللہ کے پیغمبر کے دین کو بدلنے والا۔ جرم دونوں کا ایک جیسا ہے، تو فرمایا وہ اللہ کے ہاں ظالم بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، عذاب کے مستحق بھی ہیں۔ اور یہ نقطہ بھی سمجھا دیا کہ ہر اہل بدعت وہ اللہ کے پیغمبر کے لائے ہوئے دین کو بدلنے والا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک دین بدلا نہ جائے بدعت وجود میں آ سکتی ہی نہیں۔ تبدیل و تغییر الدین یہ لازم ہے بدعت کے لیے، تو دین کو بدلتا ہے بدعتی، تب بدعت کا وجود قائم ہوتا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ بدعت کا وجود معاشرے میں قائم ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اور دیگر اس حدیث پاک سے جو فوائد اور مضامین سمجھ آئے، اس میں بدعتی کا انجام بد اول یہ کہ وہ حوض کوثر سے محروم ہے، بدعت کرنے والا اور زندگی بھر اس کی اصلاح نہیں کر سکا، بدعات سے توبہ تائب نہیں ہوا، اسی حال میں مر گیا، تو اہل بدعت پر مرنے والا قیامت کے دن حوض کوثر سے کیا کر دیا جائے گا؟ یہ آپ حدیثوں میں صاف سن رہے ہیں، بخاری مسلم کی متفقن علیہ، اسے محروم کر دیا جائے گا۔ بدعتی شخص کو حوض کوثر کا جام نصیب۔ ذرا معاشرے میں بھی غور کریں، یہ بدعت کر کے کہتا ہے حرج کیا ہے؟ بابا حرج تو یہ ہے جسے میرے محبوب نے فرما دیا، اسے حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ ایک نمبر دو، دیکھنا حرج کیا ہے، اہل بدعت کرنے والا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہے۔ کیسے، کہاں سے سمجھا؟ کہ آپ کے سامنے جب فرشتے عرض کریں گے آپ محبوب ہم نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں نکالی، تو آپ آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ میں کیا کروں گا؟ سوقن سوقن لمن غیر بعدی لمن بدل بعدی، ان کے لیے دوری ہو، دوری ہو، ادھر جہنم کی طرف جو لے جا رہے ہو ادھر ہی لے جاؤ، ان کا ٹھکانہ وہی درست اور بہتر ہے۔ تو آپ ان کی شفاعت کرنے کی بجائے آپ تو ان کے حق میں سفارش کریں گے اور فرمائیں گے کہ انہیں جہنم میں لے جاؤ، یہ جہنم کے قابل ہیں۔ تو بدعت کرنے والا شخص، بدعت پہ عمل کرنے والا شخص، وہ میرے محبوب کی قیامت کے دن شفاعت سے محروم ہے۔ کتنا بڑا بدبخت اور رذیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہے، حوض کوثر سے محروم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، بعدک کیا معنی؟ اے من بعد موتی کا، انہوں نے بدعتیں نکالی آپ کی، یہ جملہ سمجھو اہم ہے، بعدک آپ کی موت کے بعد انہوں نے بدعات نکالی، یعنی بعد کے اندر آئے اور آپ کے امتی کہلوائے لیکن کرتے بدعات پہ گزارا رہے، تو فرمایا وہ لوگ مراد ہیں۔ اور دوسرا ما احدثوا، ما عام ہے، خواہ عقیدہ ہو یا عمل ہو یا قول ہو، جو بھی بدعت والا ہے عقیدہ یا عمل یا قول وہ اس میں داخل ہے۔ اور احدثوا، احداث فی الدین، یہی ہے بدعات فی الدین۔ آئندہ حدیثوں میں حدیث آئے گی بخاری سے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عائشہ راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، من احدث فی امرنا ھذا، وہاں بھی لفظ احدث،
یہاں ما احدثو بات ایک آ رہی ہے، فرماتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا اے فی دیننا، جس نے ہمارے دین میں احدث کوئی نیا عقیدہ گھڑ لیا، نیا عمل گھڑ لیا، نیا قول اور بات کو اختیار کر لیا، فی امرنا فی دیننا ہمارے دین میں، ما لیس منہ جو پہلے سے موجود نہ ہو، اس پر کوئی سند دلیل ثبوت نہ ہو، فَهُوَ رَدٌّ وہ مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہے۔ تو یہاں ما احدثو کا ما عام ہے، عقیدہ ہو یا عمل یا قول، اور احدثو احداث فی الدین یہی ہے بدعات فی الدین۔ اور ایک بڑا مسئلہ اور بھی سمجھ آیا، سبق کی بات تو ہو گئی، بدعت کے متعلق ہے سبق، لیکن فرشتے قیامت کے دن کیا کہیں گے نبی علیہ السلام کو کہ آپ کی وفات طیبہ کے بعد یہ آپ کے امتی کہلوا کر کیا کچھ کرتے رہے کیا نہیں، انک لا تدری، آپ کو اس کا کوئی علم، آپ اسے جانتے نہیں، لا تدری۔ تو نبی علیہ السلام عالم الغیب ہوں تو فرشتوں کو یہ کہنے کا حق ہے؟ آپ سے علم غیب کی نفی واضح ہے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں، عالم الغیب ہوں تو انک لا تدری کا کیا معنی بنے گا؟ کوئی بن سکتا ہی نہیں۔ تو انک لا تدری یہ کہہ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، عالم الغیب ہونا یہ خاصہ ہے صرف اور صرف رب العالمین کا۔ ایک اور دوسرا، پہلے یہ عقیدہ اور نظریہ تھا بریلر کا، ان فارمیوں کا، نام نہاد سنی، اور ان سے لیا اہل تشیع کا بھی تھا، ان سے اس رضا خانی ٹولے نے لیا، اور پھر آیا یہ ہمارے پڑوسیوں کے گھر میں، یہ اپنے آپ کو جو دیوبندی کہلواتے ہیں جی، یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ابتداً ان کی پہلی بابوں کی کتابیں دیکھیں تو اس میں یہ تھا کہ صرف وضاحت نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام پر آپ کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس کا نام ہے عرض اعمال، اعمال کا پیش کیا جانا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ امت کے اعمال نبی علیہ السلام پر پیش کیے جاتے ہیں، لیکن بعد میں یہ بھی ترقی کر گئے تو انہوں نے عرض اعمال کا تفصیلی عقیدہ اپنایا، تفصیلی عرض اعمال کا نظریہ کہ یہ کہتے ہیں ہر جمعرات کو اور ہر سوموار کو، ہر صبح و شام نبی علیہ السلام پر امت کے سب نیک و بد اعمال پیش کیے جاتے ہیں، نیک بھی اور برے اعمال بھی، اور آپ کو باخبر کر دیا جاتا ہے کہ آپ کی امت اچھے اعمال کر رہی ہے یا برے۔ اور آگے سے پھر یہ حاشیہ آرائی کرتے ہیں، کہتے ہیں جب اچھے اعمال آپ پر پیش ہوتے ہیں تو آپ خوش اور مطمئن ہوتے ہیں میری امت صحیح سمت پہ جا رہی ہے، اور جب برے اعمال گناہ نافرمانی پیش کی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، میری امت غلط راستے پہ چل نکلی ہے، حتیٰ کہ آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ کیا سمجھے ہو؟ ایک بات تو یہیں رک کے ذرا سمجھ جاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قیامت سے پہلے یہ جو درمیانی عالم برزخ کا دور اور زمانہ ہے، اس میں کسی کو کوئی غم تکلیف پہنچے کہ آدمی رونے لگ جائے، اسے کیا کہا جائے گا دوسرے لفظوں میں؟ عذاب قبر۔ یہ کیا ہوگا؟ موت سے لے کر قیامت تک یہ درمیانی عرصہ، اس میں کوئی رنج غم تکلیف دکھ درد پہنچے کہ نوبت رونے کی آ جائے تو اس کا نام تو شریعت میں عذاب قبر ہے بابا۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے یہ کہنا کہ برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو آپ امت کے حق میں غم زدہ پریشان غمگین ہوتے ہیں حتیٰ کہ رونے لگ جاتے ہیں، یہ تو نبی علیہ السلام کے لیے معاذ اللہ عذاب قبر کا عقیدہ قائم کرنا ہے۔ اور جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا نظریہ قائم کرے وہ پھر بھی مسلمان رہے گا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عذاب نہ دنیا میں ہے، نہ برزخ میں ہے، نہ آخرت میں ہے۔
دنیا میں بھی جو آپ پر تکالیف آئیں وہ آزمائش تھیں، امتحان تھی، عذاب نہیں، وہ امتحان اور آزمائش تھی، اور امتحان اور آزمائش کا تعلق دنیا سے ہے۔ دنیا کی زندگی جب مکمل ہو گئی، موت آ گئی، اس کے بعد کوئی تعبیر کرے کہ آزمائش، تو آزمائش وہ بن نہیں سکتی کہ آزمائش کا تعلق دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، برزخی یا آخرت کی زندگی کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ایک تو یہ کہتے ہیں، اور دوسرا یہ عرض اعمال، اگر امت کے نیک و بد اعمال نبی علیہ السلام پر پیش کیے جاتے ہوں تو فرشتے قیامت کے دن کیا کہہ رہے ہیں؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں نکالی، جاری کی، اپنائی، لا تدری، آپ کو اس کا کوئی پتہ؟ جب برے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں تو پھر تو پتہ ہونا چاہیے، پھر تو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ حدیث پاک جیسے نبی علیہ السلام سے علم غیب کی نفی کر رہی ہے، ویسے ہی اس باطل نظریہ کا بھی رد کر رہی ہے کہ امت کے نیک ہوں یا بد اعمال ہوں وہ نبی علیہ السلام پر پیش نہیں ہوتے، وہ امت کے اعمال رب پر پیش ہوتے ہیں جس نے ان کی جزا یا سزا دینی ہے، جس نے ان کا بدلہ جزا یا سزا دینی ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے امت کے اعمال کی جزا یا سزا دینی ہی نہیں تو آپ پر امت کے اعمال کے پیش کرنے کا کوئی معنی؟ آپ نے واقعہ سنا ہے صلح حدیبیہ کا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا نا، مکہ کے لوگوں سے بات چیت کرو، ہم عمرہ کرنے کے ارادہ سے آئے ہیں، ہم کوئی لڑائی کے ارادہ سے نہیں آئے، ہمیں پرامن طریقے سے عمرہ کرنے دو، واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان مکہ میں تشریف لے گئے، چند روز رہے، ان سے مذاکرات بات چیت کی پر بات بن نہیں سکی، واپس آ گئے۔ میری گزارش یہ ہے چند دن جو حضرت عثمان مکہ مکرمہ میں رہے، نمازیں پڑھتے رہے کہ کوئی نہ، نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے رہے یا نہیں، دیگر اعمال خیر کرتے رہے یا نہیں؟ جب کرتے رہے تو وہ اعمال نبی علیہ السلام پر پیش ہونے چاہیے تھے، اس عقیدہ کے مطابق تو پیش ہونے چاہیے تھے۔ نماز اب حضرت عثمان کی پہنچی ہے، ذکر پہنچا ہے، درود پہنچا ہے، فلاں پہنچا ہے، فلاں عمل نبی علیہ السلام پر، تو جب خبر پھیل گئی نبی علیہ السلام تک پہنچی کہ مکہ کے لوگوں نے حضرت عثمان کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا ہے، تو آپ نے تو اس خبر کو سچا تصور کر کے حضرت عثمان کا قصاص اور بدلہ لینے کے لیے صحابہ سے کیا لی تھی؟ بیعت لی تھی۔ اگر عرض اعمال عثمان کے اعمال نبی پر پیش ہوتے، جب خبر پہنچی تھی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، آپ صحابہ کو تسلی دیتے نا، اطمینان رکھو حضرت عثمان کو نہیں قتل کیا گیا، یہ ابھی اس کی نماز پہنچی ہے، ذکر پہنچا ہے، درود پہنچا ہے، فلاں عمل پہنچا ہے۔ نہیں سمجھے؟ وہاں اعمال نہیں پہنچ رہے تھے کہ آپ نے اس خبر کو سچا سمجھ کر بیعت لینی شروع کر دی۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب آدمی کتاب و سنت کا باغی بنتا ہے، یوں پھر وہ عقل کی گھوڑے دوڑاتا ہے، وگرنہ 7ویں پارہ میں سورۃ المائدہ آیت 109 بالکل واضح فیصلہ دے رہی ہے، آپ نے بارہا سبقن سنی ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، قیامت کے دن اللہ جمع کرے گا الرسل، سارے رسولوں کو علیہم السلام، تمام انبیاء اور رسول کو جمع کرے گا، اور فیقول پھر ان سے فرمائے گا ماذا اجبتم، تم کیسے قبول کیے گئے، تمہاری امتوں نے تمہارے ساتھ کیا معاملات کیے؟ اللہ سوال کرے گا، پوچھے گا، قالو، آگے سے سارے انبیاء رسول بیک زباں کہیں گے لا علم لنا، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، اے بعد وفاتنا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ سوال کا تعلق انبیاء کی وفات کے بعد سے ہے کہ اللہ سوال یوں کریں گے، تم دنیا سے چلے گئے، تمہاری وفات کے بعد تمہاری امتیں کیا کرتی رہیں، کیا نہیں کرتی رہیں، بتاؤ میرے پیغمبروں۔ تو آگے سے انبیاء علیہ السلام عرض کریں گے ہماری وفات کے بعد ہماری قوموں اور امتوں نے کیا کیا، کیا نہیں کیا۔
اچھا کیا برا کیا، نیک اعمال کیے یا برے اعمال کیے، لا علم لنا، ہمیں اس کا کوئی علم اگر عرض اعمال ہے تو پھر تو علم ہونا چاہیے، پھر تو معلوم ہونے چاہیے، ہمیں کوئی علم نہیں۔ کیوں جملہ تعلیلیہ ذکر کیا؟ انکا انت علام الغیوب، بے شک تمام غیبوں کو جاننے والا تو ہی ہے، بے شک تمام غیبوں کو جاننے والا تو ہی ہے۔ تاکیدات ہیں، اللہ تیرے سوا ہم بھی عالم الغیب نہیں، اس لیے جب ہم دنیا سے وفات پا کے چلے گئے ہمارا زمان مکان جہان سب کچھ بدل گیا، پچھلا جہان دنیا والا اور اس میں رہنے والے انسان اور دیگر حالات وہ ہم سے کیا ہو گئے؟ غائب ہو گئے۔ اب انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ کس نے آ کر ہماری قبروں پہ سجدے کیے، طواف کیے، چکر پھیرے لگائے، صلاۃ و سلام پڑھے، عرضیہ پیش کی، سفارشی بنا کر کے انہوں نے اپنی عرضیہ ہمارے سامنے رکھی، یا ہمیں وہ عرض اعمال کے عقیدے قائم کر کے زندہ تصور کرتے رہے؟ لا علم لنا، اللہ ہمیں کچھ ان کے کچھ کرنے کا علم نہیں ہے۔ تو یہ آیت بالکل واضح ہے کہ اعمال اس ذات پر پیش کیے جاتے ہیں جس نے ان کی جزا یا سزا بدلہ دینا ہے، اور وہ ذات ہے رب العالمین کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال نہیں پیش کیے جاتے۔ تو یہ حدیث اہل بدعت پر رد ہے اور ان کے انجام بد کو بیان کرتی ہے کہ بدعت کرنے والا حوض کوثر سے بھی محروم ہے، میرے آقا کی شفاعت سے محروم ہے، بلکہ آپ الٹا فرمائیں گے سوہکن سوہکن، یہ جہنم کے قابل ہیں، مجھ سے ان کے لیے دور